الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے بدلنے کا۔ آج ہم گفتگو کریں گے معاشرے کی اصلاح کے ان بنیادی پہلوؤں پر جن سے تہی دامن ہو کر، جن کو چھوڑ کر کسی صورت ہمارے آپ کے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہزار تدبیریں ہوں، ہزار راستے ہوں، ہزار کوششیں ہوں، شکلیں ہوں، بنیادیں ہوں، لیکن اگر وہ اصول ٹھکرا دیے جاتے ہیں جو بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کی صورت ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم یا قبیلے کے لوگ جب اپنے رہن سہن، چال چلن اور خوشی غم کے مواقع میں، عمل میں مواقع پر ان کو زندگی گزارنے میں جو اصول اور مخصوص طریقے وہ مرتب کرتے ہیں، وہ اصول اور وہ مخصوص طریقے اصول کہلاتے ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، تمام قوموں کے اپنے رہن سہن کا ایک خاص انداز ہے۔ ان کے یہاں ریتی رواج، راہ و رسم، اس سب کی ایک خاص شکل ہے، اور وہ اس کو اپنی تہذیب و ثقافت کا نام دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور اسی میں کچھ چیزیں جزوی اور بنیادی حیثیت کی ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو وہ اصول مرتب کرتے ہیں اور اصول کے طور پر پورے معاشرے کے سامنے اس کو رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ مخصوص طریقے جن کو وہ زندگی میں رہن سہن، چال چلن، خوشی غم کے مواقع پر عمل میں لاتے ہیں، اسی کو جب وہ اصول مرتب کرتے ہیں تو انہی طریقوں کے مجموعے کو گویا معاشرہ کہا جاتا ہے۔ ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم امتی ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ اسلام میں طرز معاشرت کا تصور کیا ہے، اسلام میں رہن سہن کا طریقہ کیا ہے۔ جس پیغمبر کے دین کو ہم فالو کرتے ہیں، جس نبی کی تعلیمات کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور جس تعلیم کے اوپر ہم چلتے ہیں، یا جس تعلیم کو اپنی زندگی میں گائیڈ کے طور پر رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اس تعلیم میں طرز معاشرت کیا ہے، رہن سہن کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو سماج میں جینے کا طریقہ کیا بتایا ہے، کیسے سماج میں جیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ کون سے شرعی اور اخلاقی اصول ہیں، بنیادیں ہیں جن پر اسلامی معاشرت کی حسین اور مضبوط عمارت قائم ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی قوم اپنے دینی اور اخلاقی تعلیمات سے غافل ہو جائے
تو وہ دوسروں کی اندھی تقلید میں فخر محسوس کرنے لگتی ہے۔ ایسی قوم رفتہ رفتہ اپنی پہچان، اپنا رنگ، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافت سب کھو بیٹھتی ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے ہم مسلمانوں میں بڑی تعداد وہ ہے جو اغیار کے اس طرز معاشرت کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے جس طرز معاشرت سے خود اغیار کا وہ طبقہ جس نے کبھی اس کو ایجاد کیا تھا آج بیزار ہے۔ اسلامی معاشرت کا جو طرز زندگی ہے اس میں روٹین کی لائف میں اور آپ جہاں جی رہے ہیں، یہ میرا آپ کا طرز معاشرت نہیں ہے، یہ اسلامی کردار نہیں ہے، یہ اسلامی ثقافت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اسلام نے جو طرز معاشرت عطا کیا ہے وہ اتنا سنہرا ہے، شاندار و جاندار ہے کہ اگر اس کی بنیاد پر معاشرہ آگے بڑھے تو مجال ہے کہ آپ کو کہیں کوئی دور تک بھی اللہ کا بندہ سسکتا ہوا نظر آئے۔ چنانچہ شریعت اسلامی نے جو تعلیمات ہم کو عطا کی ہیں اور جن تعلیمات کی بنیاد پر ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کو، شناخت کو، عزت کو اور اپنے رکھ رکھاؤ کو پھر سے بحال کر سکتے ہیں، ان تعلیمات کو سینے سے لگانا، ان کو اختیار کرنا، انہی کو بنیاد جاننا اور عمل کرنا اور اسی پر اپنی نجات تصور کرنا، یہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اب اس پہلو پر ذرا غور فرمائیں کہ آخر معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں وہ جز اور وہ بنیادی پہلو شریعت نے کیا دیا ہے، یہ کیا دیے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہب اسلام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب یا دنیا کی کسی تہذیب و مذہب کے ماننے والے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ آؤ ہمارے طرز زندگی پر چلو، ہمارے نظام پر چلو اور معاشرے میں 100% امن ہوگا، سلامتی ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، آؤ تم ہمارا طرز اپناؤ۔ تو اب جب وہ یہ دعویٰ کریں گے تو ان سے کہا جائے گا اس کی کوئی بیس لائیں، آپ دکھائیے آپ کے یہاں اصول کیا ہیں۔ سو مذہب اسلام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جن اصولوں کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح کو ممکن بناتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ایک اللہ کا بندہ یہ کہنے سے انکاری نہیں ہو سکتا کہ ان بنیادوں پر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ مذہب اسلام وہ اصول پیش کرتا ہے، ان اصولوں میں بنیادی اور پہلے نمبر کا اصول ہے مذہب اسلام چاہتا ہے فرد کی اصلاح۔ کس کی اصلاح چاہتا ہے؟ فرد یعنی اکیلا ایک بندہ۔ مذہب اسلام کا مطالبہ ہر اس تنہا بندے سے ہے، ہر اس اکیلے آدمی سے ہے جو اسلام کی چھتر چھایا میں، اسلام کے نظام امن و سلامتی میں، اسلام کے نظام قرآن میں، اللہ کی توحید میں، رسول کی رسالت میں کسی بھی درجے کا یقین و ایمان رکھتا ہے۔ ہر اس فرد بشر سے مطالبہ ہے کہ ہم تمہاری اصلاح چاہتے ہیں۔ اب بظاہر یہ فرد کی اصلاح کا مطالبہ مجھے اور آپ کو لگ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ پوری قوم کی اصلاح ہو رہی ہے۔ فرد ہی نہیں بدلا تو افراد کیسے بدلیں گے؟ ایک ہی نہیں بدلا تو انیک کیسے بدلیں گے؟ ایک شخص کی اصلاح نہیں ہو سکی تو ہزاروں کی کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مذہب اسلام جن بنیادوں پر معاشرے کی اصلاح کے ممکن راستوں کو تعمیر و تیار کرتا ہے، ان میں فرد کی اصلاح کا جو پہلو ہے دراصل یہ ہے کہ معاشرہ نام ہی ایک فرد کا ہے۔ میں اپنی تنہا اکیلی ذات میں ایک معاشرہ ہوں، مجھ سے کنیکٹ ہیں میرے اپنے بیوی بچے، مجھ سے کنیکٹ ہیں میرے اپنے بھائی، میری اپنی بہنیں، اور مجھ سے کنیکٹ ہیں میرے اپنے والدین، میرے گھر کے لوگ، میرے سرکل کے افراد،
میرے ماتحت لوگ، مجھ سے متاثر افراد، یا یہ کہ جو جس درجے میں مجھ سے کنیکٹ ہے، دراصل یہ کہ یہ میری اصلاح کا سامان صرف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مجھ سے وابستہ افراد کی اصلاح کا سامان ہو رہا ہے۔ گھر میں ایک فرد ہے باپ، وہ سنبھل گیا، وہ سنور گیا، وہ سدھر گیا، اس کی زندگی بہتر ہو گئی۔ اب بچے دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، بابا جھوٹ نہیں بولتے، بابا فراڈ نہیں کرتے، گولیاں نہیں دیتے، دھوکہ نہیں دیتے، بابا کسی کی دل شکنی نہیں کرتے، بابا کسی کا دل نہیں توڑتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیار سے، محبت سے، امن و سلامتی سے رہتے ہیں، وہ ہر ایک کی تعظیم کرتے ہیں۔ باپ بڑوں کو عزت دے رہا ہے، چھوٹا بیٹا نوٹ کر رہا ہے، جو ابھی گود میں ہے، پاؤں چلنا سیکھ رہا ہے، وہ بچہ نوٹ کر رہا ہے کہ میرے بابا کے بابا کے سرہانے نہیں بیٹھتے ہیں، میرے دادا کے سرہانے نہیں بیٹھتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے ہیں، ان کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ اب بظاہر ہے کہ فرد کی اصلاح ہو رہی ہے، سچ یہ ہے کہ افراد کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اس باپ کو اپنے باپ کی تعظیم کرتے ہوئے گھر کے سارے بچے دیکھ رہے ہیں، نتیجے میں وہ اپنے بڑوں کو تعظیم دینا شروع کریں گے۔ اس لیے مذہب اسلام کا مطالبہ ہی اکیلے بندے سے ہے، ایک تنہا آدمی سے ہے۔ تم سدھر جاؤ، تم سنورو، دنیا کہاں کیا کر رہی ہے اس سے بحث نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے تم کہاں کیا کر رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مطالبہ ہے مسلمانوں کی جماعت کے ایک ایک فرد سے، وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، امام صاحب ہو، مقتدی صاحب ہو، امیر صاحب ہو، مامور صاحب ہو، خطیب صاحب ہو، مخاطب صاحب ہو، کوئی ہو، ایک فرد واحد سے مطالبہ ہے، اس خطیب سے مطالبہ ہے جو خطاب کر رہا ہے۔ اس سے اللہ پوچھ رہے ہیں تم بتاؤ یہ خطاب کس لیے کر رہے ہو، تم بتاؤ ان باتوں پر تم عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تم بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری اصلاح کے راستے ممکن ہوئے، تم سنبھلے سورے، تم نے خود کو سنوارا بچایا، تم کہاں کھڑے ہو، مقدم ہے تمہاری اپنی ذات اور بقیہ سب بعد میں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ہی سانچے میں ڈالا تھا، ہر ایک صحابی اپنی ذات کو مقدم رکھتا تھا۔ ابو بکر صدیق کہتے کاش ابو بکر کو اس کی ماں نے جنئی نہ ہوتا۔ ابو بکر رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، ذرا دن ڈھل چکا ہے تو ابو بکر نکلے ہیں، کچھ بیوائیں ہیں، کچھ غریب کمزور بے سہارا عورتیں ہیں، ان کے گھروں میں مرد کام کرنے والے نہیں ہیں، وقت کا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے نکلے ہیں کسی بیوہ کا سہارا بن کر، اس کے کام آ کر میں مخلوق کی خدمت کر کے خالق کو راضی کر لوں گا۔ ایک اکیلے فرد کی اصلاح ہے، ابو بکر اپنی ذات پر محنت کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ سارا عالم یہی سوچ رہا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا حال یہی ہے، ان کی کوشش ہے کہ ابو بکر جس گھر میں جاتے ہیں، ابو بکر جن لوگوں کے کام آتے ہیں، عمر بھی ان کے کام آئے، اور پھر وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جب فاروق اعظم اس چوکھٹ پہ پہنچے تو بتانے والی نے بتایا آیا تھا کوئی اللہ کا بندہ اور خدمت کر کے چلا گیا۔ ایک اکیلے فرد کی اصلاح ہے۔ عمر ابن خطاب کا دور حکومت ہے، فاروق اعظم امیر المومنین ہے، ایک بچے کو روتا دیکھا ہے، اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑی جب تک اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ سجا دی گئی۔ فرد کی اصلاح ہے۔ امیر المومنین اپنے غلام کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس حال میں چل رہے ہیں کہ بیت المقدس کا سفر ہے اور باری طے کی ہے فاروق اعظم نے، کچھ راستہ تم پیدل چلو گے میں سوار رہوں گا، اور کچھ راستہ میں پیدل چلوں گا تم سوار رہو گے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ حسن ہے اسلام کا، جہاں حاکمیت صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ
یہ ڈیموکریٹک سسٹم جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں یہ مغرب کا تھوک ہے. جاؤ کل کا الیکشن اٹھاؤ, بہار کی تباہ کن صورتحال دیکھو. مجرم طاقتور ہوتا ہے, اس ڈیموکریٹک سسٹم میں مجرم پنپتا ہے, پروان چڑھتا ہے. اور اسلام کا خاصہ یہ ہے حاکم ہو یا محکوم, بڑے سے بڑا ہو, حکومت صرف اللہ کی ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی. وہاں نہیں چلتا کوئی لال بتی کی گاڑی میں. اب تو یہ دھندا کم ہو گیا, ورنہ لال بتی کی گاڑیاں جب تھیں ان نیتاؤں کا بیڑا غرق ہو, کم وقتوں کا روڈ بلاک کر دیے جاتے تھے, عورتیں تڑپ رہی ہیں ایمبولینس میں اور نیتا جی نکل رہے. سب سے زیادہ لٹ ان نیتاؤں پہ پھرے گا, دیکھ لیجئے گا آپ انشاءاللہ, نہیں چھوڑے گا خدا. اتنا ظلم زمین پر جتنا لیڈرشپ کرتی ہے کوئی دوسرا نہیں کرتا. جا کے دیکھو, گلیاں دیکھو, محلے دیکھو, ابلے پڑے گٹر بہ رہی ہے گندگیاں نالیوں میں. نمازیوں کو اپنے نماز کے کپڑے بچا پانا مشکل ہے. ہم نہیں جانتے کیسے صاف ہوگا, کہاں سے ہوگا, ہم نہیں جانتے. اتنی بات ضرور جانتے ہیں, لیڈر کی گردن نپے گی انشاءاللہ, یا وہ اپنی اصلاح کرے ورنہ گردن نپے گی. اور یہ فرد کی اصلاح کا پیمانہ اسی لیے ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک ہر آدمی اپنے لیے باخبر رہے اور کسی کو جواب نہیں دینا. یہاں تو اپنے سے اوپر کے ادھیکاری اور افسر کو جواب دینا ہے, وہاں یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ پورا یورپ کی دنیا کا کفر اسلام کے نظام سے خائف کیوں ہے آپ جانتے ہیں؟ بس ایک وجہ ہے, وہاں حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے, اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی. اس لیے گھبراتے ہیں کہ صاحب ہمارا بڑکپن کہاں جائے گا, ہماری طاقت کہاں جائے گی. پھر نہیں ہوگا کوئی ٹرمپ, پھر نہیں ہوگا کوئی نتنیاہو, پھر نہیں ہوں گے دبئی کے منافق کمینے جو سوڈان کی دھرتی پر قتل عام مچائیں. نہیں, پھر سب کچھ اللہ کا ہے, حاکمیت اللہ کی ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں. اس لیے مذہب اسلام مطالبہ کرتا ہے پہلے نمبر پر فرد کی اصلاح. آپ سنور جاؤ. یہ مخاطب ہے مذہب اسلام باپ سے, مذہب اسلام مخاطب ہے ماں سے, مذہب اسلام مخاطب ہے بڑے بیٹے سے, چھوٹے بیٹے سے, مذہب اسلام مخاطب ہے بڑی بیٹی, چھوٹی بیٹی, ہر فرد بشر سے تنے تنہا براہ راست ایک بندے سے بات کرتا ہے مذہب اسلام. آپ سدھر جاؤ. ہم آپ سے کہتے ہیں سارے معاشرے کے لیے نہیں, اپنی دیکھو جی. اور آپ کو عرض کریں ہم, در حقیقت معاشرے کی بگاڑ کی جو جڑ ہے نا اور جو بنیاد ہے, معاشرہ جو سنور نہیں پا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, بشمول اپنے عرض کر رہا ہوں, ہم سب کے سب دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں. شوہروں سے پوچھو تو وہ کہیں گے بیویاں خراب, بیویوں سے پوچھو کہ یہ بڑے کم بخت ہو رہے ہیں آج کل, سدھرنے کا نام نہیں لے رہے, شوہر خراب. تو میں نے بتایا ان کا یہ کیسے. ابا سے پوچھو اولاد خراب, ابا بڑا معتبر منور اور صاحب کہیے کہ بڑا سیکھا نام ہے ابا. ابا کا مطلب ہر طرح کے ظلم جائز. ابا ہے نا, جو چاہے کریں. جنت کا دروازہ ان کو بنا دیا گیا, ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے. اولاد پر ظلم 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 پر ظلم. ماں باپ بھی ظلم کرتے ہیں. کون کہتا ہے ماں باپ ظلم نہیں کرتے؟ جو بچے کما رہے ہوتے ہیں, لا کے دے رہے ہوتے ہیں, لکشمی جن کے ہاتھوں سے آ رہی ہوتی ہے, انہی کو پواس رہے ہوتے ہیں, انہی کو پروس رہے ہوتے ہیں, انہی کو دے رہے ہوتے ہیں. اور جو بچے ذرا مالی پوزیشن میں کمزور ہوتے ہیں ان پر جو نظر ہوتی ہے, الامان الحفیظ. یہ انصاف نہیں ہے. یہ ایک باپ کی ذات کو زیب نہیں دیتا. باپ ہے مطلب باپ ہے, ہر ایک پر شفقت کی چادر رکھے, ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھے. ابا سے پوچھو اولاد خراب, اولاد سے پوچھو ابا خراب, ماں باپ خراب. بڑوں سے پوچھو چھوٹے خراب, چھوٹوں سے پوچھو بڑے خراب. عوام سے پوچھو مولوی خراب, اور مولویوں سے پوچھو عوام خراب. مذہب اسلام کہتا ہے یہ کانسیپٹ ہی بیکار ہے, یہ دلیل ہی غلط ہے, یہ نظریہ ہی باطل ہے. ہم یہ بات ہی نہیں کرتے. ہم کہتے اپنے بارے میں سوچو تم کہاں کھڑے ہو. مولوی صاحب اپنا سوچیں, امام صاحب اپنا سوچیں, حضرت اپنا سوچیں, شیخ اپنا سوچیں, امیر صاحب اپنا سوچیں, مامور صاحب اپنا سوچیں, حضرت جی اپنا سوچیں, اور جو غیر حضرت جی ہیں وہ اپنا سوچیں. ہر آدمی اپنا سوچے. قبر میں گیا, ڈھکن بند ہوا,
اب کوئی حضرت نہیں، شیخ نہیں، طریقت نہیں، پیر نہیں، امیر نہیں، مرید نہیں، اب فرشتے ہیں اور جناب ہیں اور حساب و کتاب ہے اور سوال و جواب ہے، ورنہ دھلائی ایسی ہوگی کہ حضرت کا بھوٹان بنا دیا جائے گا. کچھ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا. یہ ڈھکن بند ہوا، قبر کا بندہ ہے اور اللہ کا نظام ہے، عالم برزخ ہے. کچھ لائے ہو تو پیش کرو، بس صورت دیگر کچھ نہیں بنتا. محمد الرسول اللہ کا دین دکھاؤ، حضور کی شریعت دکھاؤ. پیمانہ ہے محمد الرسول اللہ کا دین. اس لیے شریعت کہہ رہی ہے فرد کی اصلاح. اپنی ذات پر محنت کریں، اپنے آپ میں دیکھیں آپ جھوٹ سے، فریب سے، بددیانتی سے، بد اخلاقی سے، دھوکے سے، فراڈ سے، سرکاری زمین گھیرنے سے، تھلے بنائے ہوئے بڑے لمبے لمبے، اتنی لمبی تصویر، اتنے بڑا تھلا ہے، مکان کا گھیر لیا سارا روڈ. بڑا جی چاہتا ہے تمہاری اس مارکیٹ کی اصلاح ہو. میں بولوں گا تو پھر بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے بس اتنا ہی اشارہ دے کے چھوڑ رہا ہوں. کبھی اپنے نفس سے پوچھا کرو، اپنے دل سے اجازت لیا کرو. یہ جو تم نے روڈ بلاک کیے ہوئے، گزرنا محال نہیں، ناممکن ہے. اور یہ جو تم اپنی دکانوں کے سامنے کھڑے ہوئے ٹھیے والوں سے رقم وصول کرتے ہو، تم بھی سنو، تمہارا کاؤنسلر بھی سنے اگر وہ اس میں شامل ہے، اور تمہارا پرشاسن بھی سنے اگر وہ اس میں شامل ہے. اپنے دل کی زمین پر دستک دے کے پوچھو، یہ حلال ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ بلا کا ظلم ہے. یہ مکانات کے سامنے نکلے ہوئے تھلے، یہ دکانوں کے سامنے گھیرے گئے ٹھیک، یہ سب کا سب ظلم ہے. سرکاری زمین کسی کے باپ کی نہیں ہوتی، نہ نیتا کی ہوتی ہے، نہ پرشاسن کی ہوتی ہے. یہ عوام کا راستہ ہے. لیکن نہیں، اس لیے کہ میں میری ذات میں کمزور ہوں، میری ذات میں کمزور ہوں تو کیسے ممکن ہے؟ اس لیے پہلا مطالبہ مجھ سے ہے، تم سدھر جاؤ، تم سنورو، اپنی ذات کو دیکھو. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کرپٹ ہے، نہیں، یہ سارا معاشرہ اسی کا شکار ہے. اور اوپر کے لوگ زیادہ بڑے مجرم ہیں، چونکہ وہ چھوٹے اور نیچے درجے کے مزدور لوگوں کو اس جرم میں شریک کرتے ہیں. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرما دے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں حساس ہوں اور اپنی ذات کی فکر کریں. میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، سماج نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا بات کا پہلو ہے، میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی یہ بنیاد ہے. سماج روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، میں نے رکھا کہ نہیں رکھا یہ بنیاد ہے. سماج حلال کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، میں کھاتا ہوں کہ نہیں کھاتا یہ بنیاد ہے. سماج کے بچے سدھر گئے یا بگڑ گئے یہ بنیاد نہیں ہے، میرے بچے کہاں ہیں یہ بنیاد ہے. مجھ سے قیامت میں سماج کے بچوں کا مطالبہ بعد میں ہوگا. اس پر قوت ضروری ہے، اس پر طاقت ضروری ہے. پھر طاقت میں ہاتھ کی طاقت، زبان کی طاقت اور آپ کی ذات کی طاقت ضروری ہے. یہ سب اگر نہیں تو آپ سے سوال بھی نہیں، لیکن بچوں کے سلسلے میں سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے اپنی ذات کو میدان محنت بنائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا بنیادی پہلو جو مذہب اسلام معاشرے کی اصلاح کے پیمانے پر مرتب کرتا ہے اور جس کو متعارف کراتا ہے، وہ بنیادی پہلو ہے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی. کس پر میرے کتنے پیسے نکلتے ہیں، وہ کب تک دے گا، کب کتنے دے چکا ہے، کہاں ہے، یہ سب بات کی چیزیں ہیں. مطالبہ ہے کہ آپ پر کس کا نکلتا ہے. مذہب اسلام جو اصول پیش کرتا 101% آپ معاشرے کی اصلاح کے پیمانے پر اس کو تولیے 100% کھرا نکلے گا. وہاں بات ہی نہیں کی گئی ہے. اور یہ جو ساری دنیا اپنے حقوق کی گہار لگا رہی ہے، اس کو لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی اگر انہوں نے اپنی اوپر نکلنے والے حقوق لوگوں کے ادا کیے ہوتے. اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی ہر ممکن کوشش کریں، جس پر جس کا جو نکلتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع پر صحابہ تشریف فرما ہے اور حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ غریب آدمی کو مفلس کہا جاتا ہے. صحابہ اکرام چپ رہے. حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو احد پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر قیامت میں آئے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگوں کے حقوق اس پر اتنے نکلتے ہوں گے کہ وہ ایک ایک کر کے حق ادا کرے گا اور تنہا کھڑا رہ جائے گا.
اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بنیادی اصول معاشرے کی اصلاح کا ایک فرد واحد سے ہے، آپ پر جس کا نکلتا ہے لوٹائیے۔ کس پر آپ کا نکلتا ہے یہ مطالبہ بعد میں ہے، یہ پہلے ہے کہ آپ پر کس کا نکلتا ہے لوٹائیے، ادا کیجیے۔ اور تیسری بنیادی شق جو مذہب اسلام یا شریعت اسلامی پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ احساس کمتری، کمزوری، بزدلی، اس کا خاتمہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار رہے اور آپ یہی سوچتے رہے کہ ہمارا سیلم پور کبھی نہیں بدلے گا تو کبھی نہیں بدلے گا۔ آپ کے سیلم پور میں بڑی خیر ہے، دنیا یہ بات کہے کہ صاحب سیلم پور مرڈر کے اڈے اور سیلم پور میں مرڈر بہت ہوتے ہیں، قتل نہیں، سیلم پور میں خیر بھی بہت ہے، سیلم پور میں نمازیوں کی تعداد بہت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بہت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والوں کی تعداد بہت ہے، مدارس میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، مساجد میں نمازی نماز پڑھتے ہیں، گھروں سے تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ سب بھی سیلم پور میں ہوتا ہے۔ یہی ایک منفی تصویر کیوں دکھائی جائے کہ صاحب سیلم پور میں مرڈر ہوتے ہیں؟ ہم ساری دلی سے کہنا چاہتے ہیں سیلم پور میں صرف مرڈر نہیں ہوتے ہیں، سیلم پور میں بھائی چارہ بھی ہے، پیار و محبت بھی ہے، امن و سلامتی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے۔ جی ہاں، اسی سے نکلنا ہے مجھے اور آپ کو۔ جب تک میں اور آپ نگیٹیو سوچتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، تب تک پوزیٹیوٹی میرے معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے پوزیٹیوٹی لائیے، مثبت چیزیں تلاش کیجئے۔ جہاں آپ کے یہاں مرڈر ہو رہے ہیں، گینگوار ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، نشہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، وہاں آپ کے یہاں خیر کیا کیا ہے، بھلائیاں کیا کیا ہے، محبت کے دیپ کہاں کہاں جلتے ہیں، وہ سب چیزیں بھی تلاش کیجئے۔ ہمارے سیلم پور کا ایک ودوان قابل لڑکا ہے بہت، ماشاءاللہ، اللہ اسے سلامت رکھے۔ ایسے ہی میں نے اس سے کہا، میں نے کہا علاقے کی بھی خبر لو، تو اس نے بڑا مایوس کن جواب دیا، کہا علاقے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ غلط، کون کہتا ہے علاقے کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں اسی علاقے کا بھلا ہوگا، اور یہ بھلے کی نشانی ہے یہ جوانوں کے چہروں پر آتی ہوئی سجی ہوئی سنت، یہ داڑھیاں، اور یہ ان کے وجود پر آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو اور لرزتا ہوا وجود، اور خدا کے خوف سے عاجز و بے بس یہ بندے بتا رہے ہیں کہ ہماری اس بستی کا ضرور بھی ضرور بھلا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہونا ہی ہے۔ اس کے لیے ممکن راستوں میں اصلاح معاشرہ کی جڑ اور بنیاد کے طور پر یہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام ہے اپنی ذات کو ٹارگٹ کیجیے۔ کس کو ٹارگٹ کریں گے؟ اپنی ذات کو۔ ابا خود کو دیکھیں، امی خود کو دیکھیں، بھیا خود کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، ہم دیکھیں گے ہماری 5 نمازیں ہوئی یا نہیں، ہم دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کریں گے، کوشش کریں آپ پر جس کا نکلتا ہو دے دیجئے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے معاشرے کی برائیاں نہیں، خامیاں نہیں، خوبیاں بھی دیکھیں گے۔ برائیاں تو عام ہیں، منظر عام پر ہے، خوبیاں بھی دیکھیے، بھلائیاں بھی دیکھیے۔ جب کوئی آپ کی بستی کو ٹارگٹ کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کرے، تب اس کے سامنے اپنی بستی کی بھلائیوں کو اجاگر کیجئے۔ آپ کی اسی بستی میں ایسی بیٹیاں اور ایسی بچیاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے گہنے بیچ کر فلسطین میں اپنے سارے گہنے کی رقم کو بشکل تعاون بھیجا ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں پوزیٹیوٹی نہیں ہے؟ اور جہاں تک جرائم کی بات ہے، جرائم پیشہ افراد کی بات ہے، تو پھر وہ سب جگہ ہے، ہر معاشرے میں ہے، ہر سماج میں ہے، ہر محلے میں ہے۔ ہم اپنی بستی کو کیوں خراب کہیں؟ نہیں، ہماری بستی میں بہت بھلائی، بہت بھلائی، بہت بھلائی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن یہ بھلائی منظر عام کا حصہ ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے کے لیے کچھ کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔